تو یہ تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بھئی میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر رہا ہوں نا. پڑھو اس آیت کو. ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں. موسیٰ کا وصی بنایا تھا ان کو. موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی تو ہارون آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے 650 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اور بی بی مریم عیسیٰ کی والدہ ہیں. وہ 650 700 سال کا فرق ہے ہارون اور مریم میں. وہ بہن کہاں سے ہو گئی؟ غور کرو، شاید آپ کے ذہن میں آ نہیں رہی ہے بات. تو یہ تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بھئی میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر رہا ہوں نا. بھئی مولا علی نے جو جمع کر کے دیا تھا اس کو آگ کیوں لگائی؟ اگر وہی سارا کچھ ایک جیسا تھا تو اس کو اٹھا کے رکھ دیتے کہ بھئی یہ علی نے جمع کیا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، لیکن رکھا رہنے دو. اس سے کوئی خطرہ تھا نا آپ کو کہ اس کو رہنے نہیں دو ورنہ ہماری چوری پکڑی جائے گی. ہارون کی بہن سے تھوڑی اللہ بات کر رہا ہے. بھئی اللہ جس کو نبوت سے نوازتا ہے اسی سے بات کرتا ہے، تھوڑی پورے محلے سے بات کرے گا. نہیں، اس سے جو پچھلی آیت ہے وہ دیکھو، اس میں خطاب مریم سے ہو رہا ہے. یہ تھوڑی پوری فیملی کو لے جائیں گے، چچا بھی جا رہا ہے، بھانجی بھی جا رہی ہے، بہنیں بھی جا رہے ہیں. جیسے لوگ جیسے سرکار سے کال ملا کے سارے بچوں سے بات کرا رہے ہیں، بڑی گستاخی لگتی تھی. لیکن اب وہ کوئی تو جا رہے ہیں وہاں، تھوڑی اللہ تھوڑی انٹرٹین کرے گا کہ بھئی یہ میرا پڑوسی ہے، اس سے بھی دو چار گپ شپ کر لیں. آیت نمبر 27 دیکھو، یہ دیکھیے یہاں مریم علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہارون کی بہن کا نام مریم تھا، اس سے بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کے بعد، کہ بھئی نہ تو تیری ماں بدکار تھی نہ تیرا باپ بدکار تھا، تو حاملہ کیسے ہو گئی بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے؟ یہ اس بات کے اوپر کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہارون کی کوئی بہن تھی، اس کا نام بھی مریم تھا. ارے یار خدا کی قسم، دیکھو یار یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا CH ہے. اس نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی. تب اس نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم پنگوڑے والے بچے سے کیسے بات کریں، کیونکہ مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یہ جو بچہ ہے نا عیسیٰ، اس سے پوچھو. اب وہ کہنے لگے دیکھو یار بچے سے کیسے بات کریں گے. تب وہ کرامت کا ظہور ہوا. شیر خوار بچہ، شیر کا مطلب ہوتا ہے دودھ، شیر خوار دودھ پینے والا. شیر خوار بچہ پنگوڑے سے بولا کہ بھائی میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں. تب وہ تو یہ سارا عنوان بتا رہا ہے کہ یہ عیسیٰ کی والدہ مریم کی بات ہو رہی ہے. اس کو قرآن نے ہارون کی بہن کہا ہے. یعنی کتنا بڑا جو ہے یہ اشکال ہے. ظاہر ہے یعنی دور دور تک میرے ذہن میں اس بات کا شائبہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ سے اس طرح کی کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے. میں یہ بات نہیں مانتا. تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ وہی ہے جو اتنے سارے منافقین تھے صحابہ کی صورت میں اندر گھسے ہوئے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت قبول نہیں کی، قرآن قبول کر لیا. قرآن قبول کر لیا اور مسجد درار بنا لی کہ ہم الگ مسجد بنا دیتے ہیں، اللہ کی کتاب ہم تک آ گئی ہے اور ہم نے اپنے مطابق اس کتاب کو توڑ مروڑ کے اپنے ایجنڈے پر لے آئے ہیں. اب ہمیں نہ اہل بیت کی ضرورت ہے اور نہ محمد رسول اللہ کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن
یہ راز، یہ حق صرف انہی کے دلوں میں سرایت کرتا ہے جن کو اللہ چاہتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم جب حق یہاں بیان کرتے ہیں بہت تھوک کے حساب سے ہمارے دشمن بن رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی دشمنی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے حق بیان کرنا ہے، ہم حق بیان کریں گے۔ اور ایک یہ ہے آپ کے سامنے، یہاں تو پھر پورا دین ہی تباہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو اللہ کی غلطی قرار دے دیا۔ لیکن اللہ کو اپنی مخلوق کے بارے میں نہیں بتایا کہ دو بہن بھائی 600 سال کے گیپ سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ کی والدہ ہیں، ہاں؟ تو عیسیٰ کا زمانہ موسیٰ کے 650 سال بعد کا زمانہ ہے۔ تو عیسیٰ کی والدہ جو ہے ہارون کی بہن کیسے ہوئی؟ اچھا، وہ ہارون کی بہن ہوں گی تو موسیٰ کی بھی تو ہوں گی، دونوں بھائی ہیں۔ اب بتائیے ہوئی تحریف کہ نہیں؟ میں ایک بات اور بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، وہ کون سی تھی؟ انکا لا تہدی من احببت۔ اس کو لکھا غلط ان صحابیوں نے جان بوجھ کر کے۔ پوچھو کیوں؟ بنو امیہ کا کرشمہ ہے یہ، اور اس کو موڑ دیا ابو طالب کی طرف کہ محمد رسول اللہ ابو طالب اپنے چچا سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا قرآن کی اس آیت کو یوں موڑ دو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابو طالب سے محبت تو کر سکتے ہو لیکن ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور آگے جا کے وہی بات ہے، اسپیلنگ کا فرق ہے اور مطلب اس کا کیا ہے؟ انکا لتہدی الی صراط مستقیم۔ لتہدی، یا رسول اللہ فقط آپ ہی تو ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، فقط آپ۔ اب بتاؤ بندہ کہاں جائے؟ اوپر کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، نیچے آؤ تو کہا فقط آپ ہی تو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے بھی، we're not talking about a bipolar God, are we؟ اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور، تو اللہ نے تو نہیں کیا یہ۔ وہ جو اللہ کے بندے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، جنہوں نے محمد رسول اللہ کے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں، یہ ان لوگوں کا کیا دھرا ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان یہ بات ماننا نہیں چاہتے کہ اس کلام میں تحریف ہو چکی ہے، حالانکہ ہو چکی ہے۔ ارے بھائی، آپ انجیل کے لیے تو برملا کہتے ہیں، اس میں رد و بدل ہو گیا کیوں؟ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں ہو نہیں سکتا، تو انجیل کس کا؟ اللہ کے کسی رشتہ دار کا بھیجا ہوا کلام ہے، وہ بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی کوالٹی تو ایک جیسی ہے، خواہ کسی بھی نبی پر بھیجے، عیسیٰ پہ بھیجے، موسیٰ پہ بھیجے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے، کلام تو اللہ کا ہے۔ اگر اس میں رد و بدل کو مان لیا تو اس میں آپ کی انانیت آڑے آ رہی ہے، اللہ کے کلام کی طرف اشارہ نہیں، آپ کی انانیت۔ ہمارا قرآن ہے، ہمارے قرآن میں بگاڑ کیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارا قرآن ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، صرف مسلمانوں میں رد بدل ہوا ہے، 73 فرقے ہو گئے، قرآن ویسا ہی ہے، فائدہ کیا ہوا؟